قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الصوم في السفر وغيره. عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة ابن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أصوم في السفر، وكان كثير الصيام، قال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. اس حدیث کا موضوع سفر میں روزے کا حکم، رکھا جائے یا نہ رکھا جائے، رکھنا چاہیے یا نہیں، یہ اس حدیث کا موضوع ہے۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حمزہ بن عمرو اسلمی نبی علیہ السلام کا صحابی تھا، ابو صالح اس کی کنیت، اور سن 61 ہجری میں اس کا انتقال ہوا۔ اس کا ایک تعارف آگے بھی آ رہا ہے۔ اس نے سوال کیا: اصوم فی السفر، میں سفر میں روزہ رکھوں یا نہ رکھوں؟ عائشہ فرماتی ہیں کہ وہ کان کثیر الصوم، یہ صحابی روزے بہت رکھتا تھا، روزے بہت رکھتا تھا، اس کو روزوں سے محبت تھی اور ہونی چاہیے۔ روزہ ایک بڑا منفرد عمل ہے، یعنی فردی روزوں کے ساتھ ساتھ نفلی روزوں کا اہتمام بھی ہماری زندگی میں ہونا چاہیے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے: من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ بینہ وبین جہنم 70 خریفا، جو شخص اللہ کے لیے ایک روزہ رکھ لے، اللہ اس کے اور جہنم کے درمیان 70 سال کا فاصلہ پیدا کر دے گا۔ کہ 70 سال کوئی شخص سفر کرے، کتنا فاصلہ وہ طے کرے گا، اللہ تعالیٰ اس بندے اور جہنم کے درمیان اتنا فاصلہ جو ہے وہ کھڑا کر دے گا۔ بڑے اس کے فضائل آگے حدیثیں آ رہی ہیں۔ تو یہ صحابی کثیر الصوم تھا اور کثرت سے روزوں کا اہتمام کیا کرتا تھا۔ اس کا سوال یہ تھا کہ میں سفر میں روزے رکھوں یا نہ رکھوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان شئت فصم، چاہو تو رکھ لو، وَإِن شئت فَأَفْطِرْ، اور چاہو تو افطار کر لو، تمہیں اختیار ہے۔ مسافر جو ہے وہ روزے کے تعلق سے مختار ہے، بادشاہ ہے، چاہے تو رکھ لے اور چاہے افطار کر لے۔ یعنی سفر میں اللہ تعالیٰ نے روزے کی قضاء کی سہولت جو ہے وہ عطا فرمائی ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں ہے: من کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ جو بیمار ہو یا سفر پر ہو، مسافر ہو، تو وہ اگر روزہ قضا کرنا چاہے اس وقت چھوڑ دے اور بعد میں قضا کر لے تو اس کو قضا کی اجازت ہے اور رخصت ہے۔ شریعت نے یہ سماحت اور رخصت انسانوں کو دی۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، مشکل اور تنگی نہیں چاہتا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے اس مسئلے میں آسانی پیدا کی اور مسافر کو جو ہے وہ قضا کی سہولت جو ہے وہ عطا فرما دی۔ جی